بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ چائنا اور تائیوان اس وقت ایک کنفرنٹیشن کی سچویشن میں ہیں۔ حالات خراب نہیں ہوئے لیکن حالات بہتر بھی نہیں ہوئے۔ صورتحال یہ ہے کہ چائنا نے اپنی ایکسرسائز جس کے لیے وہ باہر نکلے تھے، چار دن کی ایکسرسائز، وہ ختم کر لی۔ خیال یہ تھا کہ اس کے بعد وہ واپس جائیں گے، لیکن انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور ان کی فورسز وہیں موجود ہیں، ساحل کے اوپر بھی اور سمندر میں بھی۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے تائیوان نے بھی اپنی فورسز موو کی۔ ان کی بھی ٹروپس جو ہیں وہ اس وقت تیار ہیں۔ فوری طور پہ کوئی جنگ کے آثار اس طرح نظر نہیں آتے، لیکن فورسز ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جو بہت اہم بیان دیا چائنا نے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم طاقت کا استعمال اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے، یعنی یہ کہ عموماً ہوتا ہے کہ طاقت کے استعمال کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اس کو ریناؤنس کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم طاقت کے استعمال کو ریناؤنس نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا طاقت کے استعمال کی آپشن کو رکھ رہا ہے ٹیبل پہ، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کوشش یہی ہوگی کہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پلان وغیرہ، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ وائٹ پیپر وغیرہ انہوں نے ایشو کیا۔ چائنا نے جو ڈپلائمنٹ کر دی ہے، اس ڈپلائمنٹ کی وجہ سے باہر سے سپورٹ یا باہر سے کوئی فورسز کا اندر آ کے دخل دینا وہ مشکل نظر آتا ہے۔ یوکرین کا اور تائیوان کا فرق یہی تھا کہ تائیوان ایک جزیرہ ہے اور چائنا نے اپنے فورسز اور جزیرے کے چاروں طرف اس کے گرد لگا دی ہیں نیوی، جبکہ یوکرین ایک اس کا وہ جزیرہ نہیں ہے، اس کی بندرگاہیں ہیں، لیکن وہ ایک پورا خطہ ہے ایسا جو ایک طرح سے ایک برج ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان، یا روس اور ایسٹرن یورپین کنٹریز کے درمیان۔ وہاں ایسٹرن یورپین کنٹریز چونکہ نیٹو کے ممبر بن چکے ہیں، جس میں ہنگری اور پولینڈ وغیرہ شامل ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے وہاں پہ ویپنز آ رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ چائنا نے جس طرح آ کے، باوجود اس کے کہ امریکن نیوی موجود تھی، ان کا رونلڈ ریگن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کا پورا فلیٹ ساتھ تھا، موجود ہے، وہ سنگاپور میں تھا، چائنا نے اس کے باوجود اپنی فورسز باہر نکالی اور بڑے بولڈ طریقے سے انہوں نے بلاکیٹ کیا تائیوان کا۔ یہ جو چیز بہت واضح طور پہ اس میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ چائنا پہلے کی نسبت بہت کانفیڈنٹ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی جو نیوی یا آرم فورسز ہیں وہ آج ماڈرنائزڈ ہیں بہت حد تک، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ اس کی ٹکر ہو تو وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ چائنا نے جو نیوی تیار کی ہے، آج اس کی نیوی امریکہ سے بڑی نیوی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے، لیکن 2030 تک ان کی پلان ہے کہ وہ جو آرمی، ایئر فورس، نیوی بنائیں گے یا ہوگی اس وقت تک، وہ ورلڈ کلاس ہوگی، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے مقابلہ کر سکتی۔ یہ وہ ٹارگٹ ہے جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور ایشوز آ جاتے ہیں۔ جب چائنا نے ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے اپنی بندرگاہوں پہ مال لینا ہے، یا وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو تیل گیس کی ترسیل چاہیے، گیس رشیا سے انہوں نے لینی شروع کی ہے، پائپ لائن وہاں لگائی اور اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن تیل وہ سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں۔ یہ تیل جو ہے یہ اس رستے پہ آئے گا کہ اس کو ملاکا اسٹیٹ سے گزر کے تائیوان اسٹیٹ میں سے ہو کے تو چائنا جانا ہے۔ یہ تنگ رستے ہیں جو غالباً امریکہ کے ذہن میں ہے کہ وہ چائنا کو اگر روکنا چاہے تو یہاں بلاک کرے گا، تبھی انہوں نے کوآڈ بنایا
اور ساؤتھ چائنا سی اس میں وہ اپنی نیول پریزنس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن چائنا اس معاملے میں محتاط ہے۔ ہم بہت طرح سن چکے ہیں، پہلے بیلٹ اینڈ روڈ کا جو پروجیکٹ ان کا، اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا پاکستان کے اندر سے جو سی پیک جیسے ہم کہتے ہیں وہ، اور گوادر پورٹ۔ آہستہ آہستہ چائنا کی جو گیم پلان ہے سارے خطے میں امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کی، وہ کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے۔ چائنا کے جو صدر ہیں شی جن پنگ، وہ اگلے چند دنوں میں سعودی عربیہ کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ بڑھ رہی ہے۔ تقریباً $40 ارب کے پروجیکٹس آلریڈی چائنا سعودی عربیہ میں کر رہا ہے۔ یعنی سعودی عربیہ کی جو ماڈرنائزیشن وغیرہ کی پلانز ہیں، ان میں چائنا اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے یہ بھی طے کیا تھا، جو غالباً یاد نہیں رہا، لوگ بھول گئے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ سعودی عربیہ سے وہ تیل لیں گے اور اس تیل کی جو پیمنٹ ہے وہ چائنیز کرنسی میں، یوان میں کریں گے، اور سعودی عربیہ نے اس کو تسلیم کیا۔ یوان ایک کرنسی ہے جس کی دنیا میں کافی ڈیمانڈ ہے، ڈالر کی طرح نہیں لیکن بہر صورت ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ ڈالر کو چھوڑ کے سعودی عربیہ یوان میں پیمنٹس لینی شروع کرے چائنا کو۔ آج چائنا سعودی عربیہ کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، $24 ارب کا سالانہ تقریباً تیل لیتا ہے۔ اب شی جن پنگ یہاں پہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں، تو اس وزٹ کی جو اہمیت تھی وہ ہمارے سامنے، یہ وزٹ بہت اہم ہے، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے جو بائیڈن وہاں سے ہو کے گئے۔ جو بائیڈن امریکہ کے صدر، اس سے پہلے ٹرمپ نے وزٹ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کا وزٹ بڑا شاندار تھا، ٹرمپ کو بے تحاشا تحفے تحائف دیے گئے، اس کے آنر میں کئی دعوتیں، کئی بہت بڑے بڑے فنکشنز ہوئے۔ لیکن جب جو بائیڈن گیا تو اس کو انہوں نے گھاس نہیں ڈالا۔ جو بائیڈن کو ریسیپشن بھی وہ نہ ملی۔ جو بائیڈن نے جو مطالبات کیے، اس نے کہا کہ جی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہیں سعودی عربیہ میں، تو سعودی عربینز نے اس کو اپنا آئینہ دکھا دیا کہ تم لوگوں نے کم کی ہیں، عراق میں کیا کیا ہے، افغانستان میں کیا کیا ہے، یا لیبیا، شام، کوئی بات نہیں سنی انہوں نے جو بائیڈن کی۔ اور اسی طرح جو بائیڈن نے کہا کہ تیل کی پیداوار بڑھائیں، تو وہ بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب شی جن پنگ جا رہا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں سعودی عربیہ سے وہ یہ ہیں کہ سعودی عربیہ میں شی جن پنگ کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ شاید ٹرمپ کے استقبال سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہ وہ موازنہ ہے جو کہ امریکہ میں ہوگا، اور اس پہ ایک جائزہ لیا جائے گا کہ سعودی عربیہ کے تعلقات کی آئندہ ڈائریکشن کیا ہے۔ اب اسی کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے چائنا کی اس خطے کے لیے گیم پلان سمجھ آتی ہے۔ چائنا کے سعودی عربیہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تو نہیں تھے، لیکن اب کافی گہرے تعلقات ہو گئے۔ جیسے میں نے کہا کہ چائنا وہاں پہ کئی پروجیکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے چاہتے، سعودیز رکھنا چاہیں گے، لیکن امریکہ نے خود یہاں پہ کچھ دلچسپی چھوڑ دی تھی، جبکہ سعودی عربیہ سمجھتا تھا کہ ان کو ایران سے خطرہ ہے۔ چنانچہ سعودی عربیہ اور یہ جو خطے کے گلف کنٹریز ہیں، انہوں نے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھانے شروع کر دیے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ امریکہ کی دلچسپی یہاں کم ہو رہی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو چائنیز نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے یہاں پہ پاؤں رکھا۔ اب آپ دیکھیے، کچھ عرصہ پہلے چائنیز نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، 25 سال کا ایک انہوں نے انویسٹمنٹ کا پلان دیا، جس میں $400 بلین چائنا نے انویسٹ کرنا تھا ایران میں، اور پھر ایران سے انہوں نے سستا تیل لے کے اپنی ضرورت پوری کرنی تھی۔ آپ دیکھیے کہ پرشین گلف میں ایران ان کے پاس آ گیا، گوادر میں ہم ان کو کوآپریٹ کر رہے ہیں، سامنے انہوں نے سعودی عربین پیننسولا پہ جا کے پاؤں رکھ لیا، اور یو اے ای وغیرہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں لیکن اسٹریٹجک نیچر کے نہیں ہیں۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کے بعد آگے وہ ان ملکوں کے ساتھ بھی
کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ بنائیں گے. لیکن ان ملکوں کا یہ بھی ہے کہ اگر سعودی عربیہ چائنا کے ساتھ تعلقات بنائے گا تو سعودی عربیہ کا چونکہ یہاں پہ جو گلف کنٹریز ہیں ان میں اس کا انفلوئنس ہے، تو عموماً بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عربین جو گائیڈنس سعودی عربیہ دے گا اسی کی روشنی میں باقی ملک بھی اپنے تعلقات استوار کریں گے، جس میں بحرین ہے، یو اے ای ہے. تو یہاں پہ یہ تبدیلی آئے گی. اب اگر یہ انڈین اوشن کا یہ حصہ عریبین سی اور اس کے ایکسٹینڈڈ ایریا اگر چائنیز اپنا انفلوئنس یہاں پہ قائم کر لیتے ہیں تو پھر ان کی ٹریڈ اور ان کی آئل سپلائی دونوں چیزیں یہ سیکیور ہو جائیں گی، اور امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ان کا راستہ روک سکے. چنانچہ جو انڈو پیسیفک کی ایک کہانی چلائی گئی اور اس کی جو سگنیفیکنس بتایا جاتا تھا وہ شاید اتنا نہ رہے. آنے والے دنوں میں مزید چیزیں واضح ہوں گی، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ چائنا غالباً یہی ایک کھیل کھیل رہا ہے جس کے ذریعے وہ انڈین اوشن میں ملاکا اسٹریٹ کا راستہ استعمال کیے بغیر اپنا انفلوئنس مینٹین کر سکے اور اپنی انرجی سپلائز کو سیکیور کر سکے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس سے چائنا نیچرلی اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.